بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین وہ مقدس سرزمین جو صدیوں تک مسلمانوں، مسیحیوں اور یہودیوں کے لیے مرکز عقیدت رہی۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں قبلہ اول مسجد اقصی واقع ہے، جہاں انبیاء علیہ السلام کے نقوش قدم ہیں اور جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائیوں سے امن کے معاہدے کے تحت بیت المقدس کو حاصل کیا تھا۔ لیکن یہی فلسطین 20ویں صدی میں ایک عالمی سازش کا شکار ہوا۔ یہ وہی سازش تھی جسے بیلفور ڈکلیریشن کے ذریعے قانونی جواز دیا گیا اور بالآخر 1948 میں اسرائیل کے قیام کی صورت میں مسلمانوں کی ایک عظیم شکست کا باعث بنی۔ یہ کہانی ایک اتفاق نہیں تھی بلکہ برطانوی سامراج، صہیونی تحریک اور استعماری قوتوں کے ایک گہرے منصوبے کا حصہ تھی۔ آئیے اس تاریخی سانحے کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں جو آج بھی جاری ہے۔ 1516 سے 1917 تک فلسطین خلافت عثمانیہ کے تحت ایک پرامن اور مستحکم خطہ تھا۔ یہودیوں کی ہجرت پر سخت پابندی تھی۔ سلطان عبدالحمید دوم نے فلسطین میں یہودیوں کو زمین خریدنے کی اجازت نہیں دی۔ صہیونی رہنما تھیوڈور ہیزل نے سلطان عبدالحمید کو بھاری رشوت کی پیشکش کی، لیکن سلطان نے جواب دیا، اگر فلسطین دینے کا سوال آئے تو میں اپنی لاش کو کٹوانا پسند کروں گا لیکن فلسطین نہیں دوں گا۔ لیکن پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ، فرانس اور صہیونی تحریک نے مسلمانوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا اور خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر دیا۔ 2 نومبر 1917 کو برطانوی وزیر خارجہ بیلفور نے لینڈ لارڈ روتھ شیلڈ، جو کہ ایک بڑے یہودی بینکار تھے، ان کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا، برطانوی حکومت یہودی عوام کے لیے فلسطین میں قومی وطن کے قیام کے حق میں ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرے گی، بشرط یہ کہ فلسطین میں غیر یہودی برادریوں کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ لیکن حقیقت میں یہ اعلامیہ ایک استعماری دھوکہ تھا، کیونکہ اس وقت فلسطین میں 90% عرب مسلمان اور عیسائی آباد تھے، جبکہ یہودی صرف 10% تھے۔ برطانیہ نے عربوں سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں آزادی دی جائے گی، لیکن دوسری طرف یہودیوں کے لیے فلسطین میں قومی وطن کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ 1880 میں فلسطین میں صرف 4% یہودی تھے۔ 1917 تک یہ تعداد 10% تک پہنچی۔ 1947 میں یہودیوں کی تعداد 33% ہو چکی تھی۔ صہیونی تنظیموں نے یورپ سے یہودیوں کو فلسطین بھیجنے کا منظم منصوبہ بنایا۔ بڑی تعداد میں یہودیوں نے فلسطین کی زمینیں خریدنے کی کوشش کی، لیکن مقامی فلسطینیوں نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً صہیونی عسکری گروہ نے دہشت گردانہ حملے شروع کر دیے۔ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، یہودی ریاست اور عرب ریاست۔ حالانکہ اس وقت یہودی صرف 33% تھے، مگر انہیں 55% زمین دے دی گئی۔ یہ منصوبہ فلسطینی عوام اور عرب ممالک نے مسترد کر دیا، مگر یہودیوں نے فوراً قبول کر لیا۔ 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گوریان نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی، لیکن اسرائیل کو امریکہ اور برطانیہ کی مکمل مدد حاصل تھی۔ 7 لاکھ فلسطینیوں کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ 500 سے زائد فلسطینی دیہات صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ دیر یاسین قتل عام میں 250 سے زائد نہتے فلسطینیوں کو قتل کیا گیا۔ یہ سب منصوبہ بند طریقے سے کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ فلسطینی اپنے گھروں سے بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ غزہ اور مغربی کنارے پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ گولان کی پہاڑیاں جو شام کا علاقہ تھی وہ بھی چھین لی گئی۔ یہ جنگ صرف 6 دن میں ختم ہوئی، لیکن اس کے اثرات آج بھی باقی ہیں اور آج کی صورتحال سب کے سامنے ہی ہے کہ ہر دن فلسطینی عوام کو شہید کیے جا رہا ہے۔ اسرائیل مسجد اقصی کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ فلسطین میں یہودی آبادکاریوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ پابندیاں، دیوار بندی اور جنگی جرائم فلسطینی عوام کا مقدر بنا دی گئی۔ فلسطینی آج بھی اپنی زمین، شناخت اور آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بیلفور ڈکلیریشن صرف ایک خط نہیں تھا، یہ ایک شیطانی منصوبے کا آغاز تھا جس کا نتیجہ آج فلسطینیوں کے خون میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ، کیا فلسطین ہمیشہ ظلم کا شکار رہے گا؟ کیا امت مسلمہ متحد ہو کر فلسطین کی آزادی کے لیے کچھ کرے گی؟ یہ جنگ صرف فلسطینیوں کی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی ہے۔ سرزمین فلسطین مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں کی رہے گی۔